ملک بھر میں 78واں جشن آزادی آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان مونیومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی تقریب میں شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار پاکستان پر پھول رکھے، دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ بھارت کی بلا جواز جارحیت کے جواب میں ہم نے تحمل، حکمت اور بھرپور قوت سے دفاع کیا۔ دنیا نے دیکھا پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا جشن آزادی پر پیغام، کہا کہ مارکا حق میں فتح ہمارے عوام کے لیے نئے اعتماد کا ذریعہ بنی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ مسلح افواج اور عوام کے اس عزم کو سراہتے ہیں جنہوں نے مل کر ہماری خود مختاری کا دفاع کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ آزادی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ مارکا حق میں تاریخی فتح نے آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ دن قربانیوں، جدوجہد اور آزادی کے خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ خون، آنسو اور شہادتیں وہ قیمت تھیں جو آزادی کے لیے ادا کی گئیں۔ وطن کے امن و دفاع کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء کی عظیم قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جشن یوم آزادی پر پیغام، کہا کہ آج کا دن ہمارے عوام کی ثابت قدمی، اتحاد اور ناقابل تسخیر جذبے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے بانی اجداد کے اس ویژن کی محافظ رہی ہے۔ آپ تقسیم سے بالاتر ہو کر نفرت اور عدم برداشت کو مسترد کریں۔ آپ ایک پرامن، خوشحال اور ترقی پسند پاکستان کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ راولپنڈی میں آزادی اور مارکا حق کی کامیابی کا جشن آزادی جاری۔ یوم آزادی پر لیاقت باغ مری روڈ پر پرچم کشائی کی تقریب، مری روڈ پر 1 کلومیٹر طویل پرچم لہرایا گیا۔ لیاقت باغ تک کمیٹی چوک طویل پرچم کشائی کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان کی یوم آزادی پر مبارکباد، کہا پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور تجارت میں تعاون کو سراہتے ہیں، اہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان متحرک کاروباری شراکتوں کو فروغ دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا خوشحال مستقبل کے لیے معاشی تعاون بڑھانے کا عزم۔ پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست پر الیکشن 9 ستمبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق یہ نشست پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی ہے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 19 اگست سے 20 اگست تک جمع کروا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان، کہا کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل جنگی صلاحیت کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ جشن آزادی اور مارکا حق فتح کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امید ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ UN قراردادوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کروانے میں کردار ادا کریں گے۔ جنگ بندی میں مثبت اور ٹھوس کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس کو گھمنڈ تھا کہ اپنی جنگی طاقت سے پاکستان کو زیر کر لے گا۔ 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ مسلح افواج نے اپنی جرت و بہادری سے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چین، سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان، UAE، قطر اور ایران نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی۔ مارکا حق نے ثابت کیا کہ ہم آزادی کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ حقوق حاصل ہونے تک کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکا حق ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔ میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔
تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جشن آزادی پر تمام جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت، کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھیں۔ آج کے عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا منصوبہ نہیں، وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا دیکھ سکے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ مگر پاکستان کی خاطر ہم ایک ہیں۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ سیاست کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، ہم اس کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے لیکن توہین اور گالی کا نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہوئے، 150 ارب ڈالرز کا مالی نقصان ہوا۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے، ریاست کے خلاف مہم جوئی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا یوم آزادی پر پیغام، کہا کہ ہم اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کے بعد ایک حقیقی جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہم نے آزادی حاصل کی کہ ایوان بالادست ہوگا، عوام کی آواز سنی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مل کر فرسودہ نظام کو بدل کر ملک کو بانیان پاکستان کی امنگوں کا مرکز بنانا ہے۔ پاکستان صرف امت نہیں بلکہ دنیا کے تمام مظلوم انسانوں کا ترجمان ہوگا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری افواج ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ شہادتوں، قربانیوں اور ہجرتوں کے بعد آزادی جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد جشن آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سندھ حکومت کی مارکہ حق تقریب، شاندار آتش بازی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چاہتے تو جنگ جاری رکھ کر بھارت کو مزید مزہ چکھا سکتے تھے، امن پسند ہیں اس لیے دنیا کی بات مان لی اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ تقریب میں راحت فتح علی خان، سجاد علی، حدیقہ کیانی، عاطف اسلم اور کیفی خلیل سمیت نامور گلوکاروں کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان کی یوم آزادی پر مبارکباد، کہا کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور تجارت میں تعاون کو سراہتے ہیں، اہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں، امریکہ اور پاکستان کے درمیان متحرک کاروباری شراکتوں کو فروغ دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا خوشحال مستقبل کے لیے معاشی تعاون بڑھانے کا عزم۔ جشن آزادی پر لاہور قومی پرچم کے رنگوں سے رنگ گیا، مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی، مال روڈ پر شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی، کینال روڈ، کینٹ، لبرٹی چوک رنگ برنگے برقی کمکموں سے سج گئے، وابڈا ہاؤس، ہاکی اسٹیڈیم، ٹاؤن ہال، پنجاب اسمبلی سمیت دیگر اہم عمارتوں پر چراغاں، پشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، شہری بڑی تعداد میں حسین مناظر دیکھنے پہنچے، کوئٹہ میں لیزر لائٹ سے آزادی کا جشن منایا گیا۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم پر اظہار تشویش۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ کے ذریعے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے افراد کو 3 مہینے تک حراست میں رکھ سکیں گے جو ان کے نزدیک مشکوک ہوں۔ کسی الزام یا ٹرائل کے بغیر لوگوں کو حراست میں رکھنے سے آئین پاکستان کی شق 10 اور 10A کی پامالی کا خدشہ ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام پر نظر ثانی کریں۔ انسداد دہشت گردی اقدامات پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے اندر رہ کر یقینی بنائیں۔
خیبر پختونخوا میں پولیس پر 5 دہشت گرد حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے بیک وقت اپر دیر، لوور دیر اور پشاور میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے میں 3 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ دیر پائی میں پولیس چوکی پر حملے میں 1 کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ بنو میں شدت پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہوئے۔ 3 بچوں سمیت مزید 8 فلسطینی بھوک کی شدت سے انتقال کر گئے۔ غزہ میں اب تک بھوک کی شدت سے 106 بچوں سمیت 235 فلسطینی انتقال کر چکے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام اب بھی اہم امداد بشمول خوراک، ادویات، پناہ گاہوں کے سامان اور حفظان صحت کے سامان کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ غزہ کے نظام صحت کی منظم تباہی، ہیلتھ ورکرز کی ہلاکتوں اور جبری بھوک کے ذریعے طبی قتل عام کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر سے ورچوئل میٹنگ۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یورپی رہنماؤں اور زیلنسکی سے بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ صدر پوٹن سے ملاقات کے بعد زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات کریں گے۔ صدر پوٹن سے جلد ہی دوسری ملاقات بھی کرنا چاہیں گے۔ پوٹن سے ملاقات اچھی رہی تو دوسری ملاقات میں پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات بھی کروائیں گے۔ آپ نے اپنا اور کوئٹہ سے آج پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ آج پشاور سے کوئٹہ کے لیے جعفر ایکسپریس بھی نہیں چلائی جا رہی۔ جعفر ایکسپریس کل جمعے کے روز شیڈیول کے مطابق روانہ ہوگی۔